وہ مبارک سفر درپیش ہے جس کی تمنا ہر دل میں ہوتی، اور کسی نے کہا ہے کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ وہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیرے دیوار کی طرف۔ اور یقیناً دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور رسول علیہ السلام کے در کی حاضری ایک طرف، اور یہ وہ مبارک دولت ہے جن کے نبی علیہ السلام کے صدقے ہی ہمیں سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ سارے امت کے اولیاء کی ساری زندگی اور نبی علیہ السلام کی ایک سانس یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش میں اپنے نبی کا صحب ہوتا۔ صحب مطلب ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے 4 رکعت کی امامت کی نیت فرمائی اور 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ تعلیم امت کے لیے نبی علیہ السلام، اللہ کی حکمت یہ رہی کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، ورنہ نبی غلطیاں کرنے سے، بھول جانے سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر کا جذبہ دیکھیں۔ حضرت ابو بکر کون ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا، حضرت اماں عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور پوچھا اماں عائشہ نے، کسی کی نیکی کیا امت میں آسمان کے تاروں کی بھی برابر ہے؟ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے، ہاں، حضرت عمر کی نیکی آسمان کے تاروں کی مثل ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، میرے دل میں تو یہ تھا کہ آپ میرے والد کا نام لیں۔ فرمایا، عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف، ابو بکر کے ایک دن کی نیکی ایک طرف۔ وہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ کاش میری تمام زندگی کی نیکیاں نبی کی سے سرزد ہونے والے سوہ کی مثل ہو جاتی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے در پہ جو ظاہری طور پہ جو 2 رکعت پہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیا، وہ ان تمام نیکیوں سے بہتر ہے جس کی شان خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو نبی کا در بہت مبارک در ہے جس کی عظمت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور یقیناً انہی کی محبت ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچا سکتی ہے، ورنہ دنیا میں اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ لوگ دعوے کرتے رہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خوب سجدے کریں گے اور نبی کے بغیر ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے، تو یہ کھوکھلے دعوے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت، نبی کی نسبت اور نبی کے فیضان کے بغیر کوئی رب کے در تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال یہ بہت مبارک سفر ہے، اور ایسے موقع پہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یعنی جانے والوں، یہ وہ زمین نہیں ہے جہاں پہ قدم رکھ کے چلا جائے، جہاں قدم رنجائی کی جائے، یہ وہ زمین ہے جہاں اگر پلکوں سے بھی کوئی چلے تو یہ بے ادبی شمار کی جائے۔ یہ بھی ادب کا تقاضا تو یہ ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں، یہ پلک، یہ سر، ان تمام چیزوں سے آگے میں تو اپنی جان کے بل وہاں جانا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی بارگاہ میں مجھے موت آ جائے۔ تو یہ سب عاشقوں کا کہنا ہے، یہ سب عاشقوں کی باتیں ہیں۔ نہایت ادب کے ساتھ وہاں حاضر ہونا چاہیے، وہ مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو، اور دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، اور دونوں مقامات کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ جانے والے بتاتے ہیں کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ کے جلال کی کیفیت بڑی غالب ہوتی ہے نا، اللہ کا خوف یہ دلوں میں سما جاتا ہے، اور مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کی شفاعت، ان سے اپنے امتیوں کی محبت، یہ بہت غالب ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام کے شہر میں ہم موجود ہیں، اور عاصیوں کو وہی ایک واحد سہارا ہے، ورنہ ہمارے لیے دنیا میں ہے ہی کیا؟ ہماری ساری نیکیاں یہ سب بیکار ہیں، یہ سب اس لائق نہیں ہیں کہ رب کی بارگاہ میں قبول کی جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے فضل اور مہربانی سے اللہ تعالی ہم گناہگار عاصیوں کی نیکیاں قبول فرما لیں، جو شاید نیکیاں کہنے کے بھی قابل نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے در پر حاضری اور اللہ تعالیٰ کے گھر مکہ شریف میں حاضری، یہ دونوں عظیم جگہیں ہیں، اور نہایت ادب، احترام، عقیدت کے ساتھ ہمیں وہاں حاضر ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ رسول کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور شیطان نفس یہ تو ہر جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ اس در پہ بھی جا کے ہم خود میں ہی پھرتے رہیں، ہے نا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ مکہ شریف سے بھی لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں نا، مدینہ شریف سے بھی لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں۔ در تو ایسے ہیں کہ وہاں سے عطا کیا جاتا ہے، کبھی کبھی ہم اپنے ظرف اور برتن کو ہی اتنا بڑا نہیں کر پاتے، یعنی جا کے وہاں خود نمائی میں گم رہنا، یا پھر جو آج سیلفی کا دور ہے، نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کو پیچھے کر کے تصویریں لینا، یہ تمام دور، مطلب وہاں حاضر ہو کے خود کو بھول ہی جانا چاہیے۔
وہاں پہ حاضر ہونے کے بعد ہمیں اپنی ذات یاد نہیں رہنی چاہیے، یعنی کون ہم اور کون ہماری آرام، کون ہماری آسائش، کیا ہماری بھوک، کیا ہماری پیاس. اس در پہ جانے کے بعد یہ سب چیزیں یاد رہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی. وہ اتنا مبارک در، اور جب بندہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اسے صرف محبوب ہی نظر آتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ہمیں کچھ لینا ہو مارکیٹ میں، آپ کسی کو جیکٹ لینی ہے تو پھر دائیں بائیں کی دکانوں پہ اس کی آنکھیں نہیں جاتی، وہیں جاتی جہاں جیکٹ نظر آتی ہے. تو مسلمان یہ محبت رسول ہی اس کا سرمایہ ہے، اور محبت رسول کا ہی سچا طالب یہ ہوتا ہے. اور مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو، وہاں ہمیں اپنی آسائش، اپنی آرام، ان سب کو بالائے طاق رکھ کے، اور خود نمائی اور دوسروں کو دکھانا، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے صرف اور صرف ہماری توجہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہونی چاہیے. اگر وہاں جانے کے بعد بھی ہمیں یہ نعمت حاصل نہیں ہو پائی تو یہ بہت بڑی بدنصیبی، کم نصیبی ہمارے لیے ہوگی. ویسے تو مسلمان ہر لمحہ اللہ رسول کی یاد میں گم ہی رہتے، وہ مدینے میں ہو نہ ہو، وہ مکے میں ہو نہ ہو، لیکن اس مبارک در پہ جا کے بھی اگر ہم ایسا کریں گے، جیسا زمانے کا ماحول ہے کہ لوگ وہاں جانے کے باوجود وہاں کا ادب احترام نہیں بجا پاتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا طریقہ کار نہیں پڑھا ہے کہ انہوں نے کیسے حاضری دی تھی. بعض بزرگان دین تو مدینے سے باہر نہیں جاتے تھے، زندگی میں صرف ایک بار حج فرض کرنے کے لیے مکہ آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر آؤں تو وہیں روح نکل جائے. اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ مدینے سے باہر میری موت ہو. مدینے کی حدوں میں، حرم کی حدوں میں وہ کبھی چپل پہن کے نہیں جایا کرتا. لیکن تن آسانی کا دور ہے، یہ شرعی طور پہ واجب اور فرض نہیں ہے. یہ سب عشق، محبت اور ادب احترام کی باتیں ہیں. کوئی جائے تو ہم اسے بے ادب گستاخ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے بڑوں نے جس پائے کا ادب بجایا ہے، اس بارگاہ میں جس طرح کا ادب انہوں نے کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ کم از کم ان کے نقش قدم پہ ہم چلنے کی کوشش کریں. اور ایسا نہ ہو کہ زمانے کی لہر میں ہم بھی بہہ جائیں. وہاں جانے کے بعد اپنی ذات، اپنی آرام، اپنی آسائش، یہ سب ہمیں یاد نہیں رہنی چاہیے. صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول، اسی بارگاہ میں ہماری لو ہر لمحہ لگی رہنی چاہیے. اور وہاں سے کم از کم ہم اتنی نعمت تو لے کے آئیں کہ وہاں سے آنے کے بعد ہم اللہ رسول کی یاد سے غافل نہ ہوں. اور یاد ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیرے دیوار کی طرف. تو عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رسول کی یاد سے غافل نہ ہوا جائے. جو لوگ مکہ مدینہ نہیں جاتے انہیں بھی اللہ رسول کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہر لمحہ، ہر پل، دل ہو یا آپ کا جسم ہو، آپ کی زبان ہو، آپ کی سوچ فکر ہو، یہ سب اللہ رسول کی یاد میں ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے. اور یہ یاد اتنی مبارک چیز ہے کہ آپ کو گناہوں سے بھی بچا لیتی ہے. یعنی کوئی بندہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے، بات بات پہ اللہ رسول کا ذکر کرتا رہے، یا نہ بھی کرے زبان سے ذکر، اس کے ذہن میں اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ برے کام کہاں کرے. برے کام سے یہ یاد اسے بچا لے گی. تو یہ ایسی پاک محبت ہے، یہ ایسی پاک توجہ ہے، اور وہاں جا کے اسے حاصل کرنا آسان ہے. اور یقیناً جن کو یہ سفر درپیش ہے وہ بہت مبارکبادی اور بہت خوش نصیبی کے لائق ہیں. اور ان سے یہی گزارش ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی دعا کریں. یقیناً ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ اس در پہ حاضری دیں، لیکن امام اہل سنت نے فرمایا ہے، تم سے چھپائیں رخ تو بھلا، تم سے چھپائیں منہ تو بھلا رخ کدھر کریں، کیا اور بھی کہیں سے توقع نظر کی ہے. یعنی ہم مدینہ ہی نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے. ہمیں تو اور کہیں توقع بھی نہیں ہے کہ کوئی ہم پہ نظر کرم کرے گا. رسول کی ذات سے الگ ہو کے تو ہمیں کچھ مل بھی نہیں سکتا اس دنیا میں. تو بس یہی بات ہے کہ وہاں جانے کے بعد یہ بہت عظیم دولت جو اس در سے تقسیم ہوتی ہے، وہ یاد رسول اور یاد خدا ہے، وہ ہمیں لے کے آنی چاہیے. اور کم از کم وہاں ہمیں اپنے خود سے باہر نکل کے اللہ و رسول کی یاد میں محو ہو کر رہنا چاہیے. اور وہاں شرعی احکام جو ہیں وہ تو ہمیں بجا ہی لانے ہیں. وہ فرمایا حضور مجدد الفسانی نے کہ ایک فرض نماز کی ادائیگی، یہ کسی ایسا شخص جو فرض نماز چھوڑ کے 40 نہیں 40,000 چلے کرتا ہے، ایک فرض کی ادائیگی ان چلوں پہ بھاری ہے. تو فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی، واجبات کی پابندی. کوئی یہ کہے کہ میرے اندر نہایت خشوع خضوع ہے، میں یہ شرعی احکام سے اوپر اٹھ گیا ہوں، تو بہت بڑا بے وقوف ہے نا. گویا وہ دین اسلام کے 50% حصے کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی ہمیں بظاہر طور پہ جو شرعی احکام ہیں انہیں بھی بجا لانا ہے، اور ساتھ میں جو دلی طور پہ خشوع خضوع کی کیفیت ہے وہ بھی ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. یعنی رسول کا عشق، رسول کا ادب احترام. اب چپل پہن کے نہ جانا یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اپنا ذوق ہے، اپنا شوق ہے. ہمارے بزرگوں نے جو کیا ہے، کم از کم ہمیں ان کے نقش قدم پہ تھوڑا موڑا عمل کرنے کی
کوشش ضرور کرنی چاہیے. بس اپنی ذات سے نکل کے ان دروں پہ حاضری دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو کیفیت ہوگی، اس کا جو فیضان ہوگا اور اس کا حقیقی طور پہ جو اس کا فائدہ ہمیں ملنا ہے وہ ضرور ہمیں حاصل ہوگا. ورنہ پھر وہی ہوگا کہ ہزاروں حج کرنے کے باوجود لوگوں کے اعمال نہیں بدلتے، لوگوں کے طور طریقے، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا نہیں بدلتا ہے. ورنہ اس در کی تو ایک لمحے کی حاضری کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، نہال بھائی کے سفر کو کامیاب فرمائے، بارگاہ میں قبول فرمائے. کہنے میں کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.